السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. میں ہوں افضل خان دبئی یو اے سے. عروج آپ جو ہم ریئیکشن ولاگ بنائیں گے اور ڈاکٹر اسرار احمد یہ ان کو ماشاءاللہ جو بھی ہماری زبان بولنے والے ہیں پورے انڈو پاک میں پوری دنیا میں بلکہ تو ان کو جانتے ہیں اور یہ قرآن حدیث کے بہت بڑے عالم تھے. اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے. چلے گئے ہیں دنیا سے اور سب نے چلے جانا ہے. اور ان کا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو میں ان کو سنا ہے جب بھی اور آج بھی سنتے ہیں تو یہ قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں، قرآن حدیث سے باہر نہیں نکلتے. اور یہ انہوں نے بہت اچھا زبردست طریقے سے ان کا جو ایک طریقہ ہے بولنے کا اور سمجھانے کا وہ بھی بہت ہے، عام آدمی ان کو سمجھتا ہے. تو اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں. لیکن آج میں ان کا ٹاپک جو ہے نا ہوپ، امید، جسے کہتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ پاک بھی قرآن میں کہتا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مایوسی کفر ہے. اور امید دلانے والا انسان جو ہے نا وہ بھی اللہ کا نیک بندہ ہے، وہ خواہ عام آدمی ہو. تو ہم لوگ عام آدمی ہیں. میں ذاتی طور پہ ایک طالب علم کی حیثیت سے ان کو سنتا ہوں اور سب کو سنتا ہوں اور سیکھنے کے لیے سنتا ہوں کہ آخری ہچکی تک انسان سدھر سکتا ہے، اپنی اصلاح کر سکتا ہے. مکمل نبیوں ولیوں کے علاوہ کوئی انسان مکمل نہیں ہے. تو میں اس کو شروع کرتا ہوں اور آپ بھی اینڈ تک سنیے گا. یہ سیکھنے کا آپ نے سیکھنے کی نظر سے اور اپنے آپ کو سدھارنے کی نظر سے آپ نے اینڈ تک اس کو دیکھنا ہے. تو میں اس کو سٹارٹ کر رہا ہوں. ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. نہ کوئی غم کرو نہ خوف، خوشیاں مناؤ جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. اللہ کی ربوبیت پر اطمینان جب انسان کو ہو جاتا ہے، میرا رب اللہ ہے، ربی اللہ، انسان کے لیے نہ کوئی کھٹکا، نہ کوئی خطرہ، نہ کوئی خوف، نہ کوئی حزن. جو کچھ ہو رہا ہے کس کے اذن سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے اذن سے. اللہ کے اذن کے بغیر پتا تک نہیں ہلتا. یہ کوئی اندھا بہرا مادہ نہیں ہے جس سے مجھے کوئی خوف ہو. اندھا بھینسا چلا رہا ہو اس سے تو ڈرنے کا ہر انسان کو ڈرنا چاہیے، نہ معلوم کس کو ٹکر مار دے. لیکن نہیں، اس کائنات کو چلانے والا ایک سمیع و بصیر خدا ہے. وہ جو میرا دوست ہے، میرا ولی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ اہل ایمان کا ولی ہے، ساتھی ہے، پشت پناہ ہے، مددگار ہے، حمایتی ہے. بتائیے جسے یقین ہو جائے کہ اللہ میرا مددگار، اللہ میرا محافظ، اللہ میرا پشت پناہ، اللہ میرا حمایتی، اس کے لیے کوئی خوف ہوگا؟ اس سے کوئی ڈر ہوگا؟ میں مثال دیا کرتا ہوں ایک بہت سادہ پنجاب کے دیہات کی. تو بڑا چودھری ہے اور کوئی غریب کسان ہے. اس غریب کسان کے جانوروں کو ہر وقت اندیشہ ہوگا چوری کا. کوئی میری بھینس کھول کر نہ لے جائے، کوئی میرا بیل کھول کر نہ لے جائے. لیکن جس کے بارے میں یہ سب کو معلوم ہو کہ وہ جو بڑا چودھری ہے وہ اس کا دوست ہے، اس کی بچیا کو کوئی خوف ہوگا؟ اس کی بھینس پر کوئی ہاتھ ڈالے گا؟ اسے کوئی اندیشہ ہوگا؟ نہیں. کیوں؟ کہ وہ بڑا چودھری، بڑا اس کا یہاں کا سردار، جاگیردار، سب کو معلوم ہے وہ میرا دوست ہے، کوئی میرے خلاف اقدام نہیں کر سکتا. اس دنیا میں یہ چھوٹی سی بات اگر آپ کے دلی اطمینان اور سکون کا باعث بن سکتی ہے تو ذرا تصور کیجئے. میں لفظ تصور استعمال کروں گا صرف اس لیے کہ اس کا ہم جس کو کہتے ہیں ادراک اور شعور کر نہیں سکتے، اگر کے ساتھ کر سکتے. اگر یقین ہو کہ اللہ میرا مددگار اور یقین ہو کہ اللہ ہر آن میرے ساتھ ہے، پھر کوئی خوف؟ کس کا خوف؟ کوئی شے اللہ سے بالا تر ہے؟ کوئی قوت اس سے زیادہ طاقتور ہے؟ کوئی اس کے ارادے کو بدلنے والا ہے؟ کوئی اس کی مشیت کے آڑے آنے والا ہے؟ یہی بات ہے جو حضور نے فرمائی. یہ ایمان کا حاصل ہے لب لباب. کہ دیکھو اچھی طرح اس بات کو ذہن نشین کر لو.
اگر تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے مگر جو کچھ اللہ نے لکھ دیا ہو، اور تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے مگر وہ شے جو اللہ نے طے کر دی۔ آپ پھر میں کہوں گا ذرا طاری کیجئے، اسے فرض کیجئے، اسے سوچئے، اگر اس حدیث پر ہمارا دل ٹھکا ہوا ہو تو کسی سے ڈر ہوگا؟ یہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے، یہ میری رپورٹ خراب نہ کر دے، یہ میری انکریمنٹ نہ رکوا دے، یہ میرا یہ نہ بگاڑ دے، یہ میرے یہ نقصان نہ پہنچا دے، اس کا ڈر، اس کا ڈر، اس کا خوف، اس کی خوشامد، اس کے لیے جا کر طرح طرح سے اپنی عزت نفس کو ذلیل کروانا اس کے سامنے، یہ سب کچھ کیوں کرتا ہے انسان؟ جب سمجھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں میرا کوئی نفع ہے، اس کے ہاتھ میں میرے لیے کوئی ضرر ہے، یہ مجھے کوئی گزن پہنچا سکتا ہے، یہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ میرا کوئی کام بنا سکتا ہے، یہ میری کوئی ضرورت پوری کر سکتا ہے، اسی کا نام شرک ہے۔ جہاں آپ نے یہ سمجھا کہ غیر اللہ کے اندر کوئی طاقت موجود ہے وہی شرک ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ شرک تو یہ ہے۔ جس پر بھی تمہیں یہ خیال ہے کلمہ ہے یہ کلمہ سوم، لا حول ولا قوت الا باللہ، ذرا اس پر دل کو کبھی اگر آپ تصور کریں، پھر فرض کریں، دل ٹھک جائے اس پر، کوئی طاقت نہیں۔ یہی بات تھی جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وصیت میں اپنے بچے سے کہی۔ 11ویں دینے والے ہیں لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی وصیت اور تعلیمات کو کتنے لوگ ہیں کہ جانتے ہو؟ یہ جن مقامات تک پہنچے ہیں وہ کس چیز کی بدولت پہنچے ہیں؟ انہوں نے جو پیغام دیا وہ کیا تھا؟ اے میرے بچے، جس طریقے سے قرآن مجید میں حضرت لقمان کی نصیحتیں جو ہے نقل کر دی گئی ہیں، میں یہ عرض کروں گا بالفرض اگر قرآن حضرت عبد القادر جیلانی کے بعد نازل ہوا ہوتا تو شیخ عبد القادر کی یہ نصیحتیں بھی قرآن میں درج ہوتی۔ اتنی اونچی نصیحتیں ہیں۔ اے میرے بچے، اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ۔ اس کائنات میں نہ کوئی فاعل حقیقی ہے نہ مؤثر حقیقی ہے سوائے اللہ کے۔ کسی شے میں کوئی تاثیر نہیں اگر اللہ نہ چاہے، آگ جلا نہیں سکتی اگر اللہ نہ چاہے، پانی ڈبو نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے، زہر ہلاک نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے، کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نہ چاہے۔ تو در در پہ کیوں سر جھکاتے ہو؟ در در پر کیوں جبیں سائی کرتے ہو؟ سب کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلاتے ہو؟ ایک اللہ سے مانگو، ایک اللہ کے سامنے زمین پر اپنی جبین رکھو۔ لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ۔ نظر آتا ہے ہمیں کہ پانی پیاس بجھا دیتا ہے، پیاس بجھانے کی صلاحیت پانی میں نہیں ہے، اللہ کے اذن سے۔ کھانا بھوک مٹا دیتا ہے، بھوک مٹانے کی صلاحیت کھانے میں نہیں ہے، اذن رب میں۔ دیکھیے یہی یقین تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجئے، سامنے سمندر آ گیا ہے، قوم دیکھتی ہے پیچھے کہ گرد و غبار کا طوفان ہے، معلوم ہوا کہ فرعون اپنے لشکر سمیت آ گیا ہے۔ لشکر جب چلتا تھا تیز رفتاری کے ساتھ تو گرد و غبار کا جو طوفان اٹھتا تھا اس کا تصور کیجئے، اور لمحہ بلمحہ وہ قریب آ رہا ہے۔ پوری قوم نے کیا کہا؟ اے موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے۔ قرآن مجید نے تو یہاں وہ باتیں نہیں لکھی ہیں، لیکن تورات میں یہ درج ہے کہ بنی اسرائیل جھگڑنے لگے، دست و گریبان ہو گئے موسیٰ کے ساتھ۔ موسیٰ ہمیں یہاں مروایا لا کر، اس سے تو ہم ہی بہتر تھے، وہاں کھانے کو ملتا تھا، زندگی تو تھی، بیگار ہم کر رہے تھے، موت تو نہیں تھی۔ اب جو کچھ ہوگا اس کا تصور کرو، جس طریقے سے ہمارے ٹکڑے اڑائے جائیں گے۔ تو لڑ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، یہ تورات کی تفصیل ہے۔ قرآن میں صرف اتنا آیا ہے، پریشان ہو کر انہوں نے کہا انا لمدرکون، موسیٰ ہم تو پکڑے گئے۔ اس وقت موسیٰ کا جواب کیا ہے؟ کلا ان معی ربی سیہدین، نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راستہ دے گا۔
بتائیے کہاں راستہ نظر آ رہا ہے؟ یہ ہے ایمان بالغیب. راستہ نظر نہ آئے تب اللہ پر یقین ایمان ہے. جیب میں پیسے ہوں اور تب دل کو اطمینان ہے تو ایمان کس پر ہوا؟ پیسے پر، اللہ پر نہیں. جب وسائل و ذرائع نہ ہوں اور پھر یقین ہو کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب اس کے محتاج ہیں. اگر یہ یقین ہے تو اللہ پر ایمان ہے، یہ نہیں ہے تو تمہارا ایمان اسباب پر ہے، وسائل پر ہے، ذرائع پر ہے، مادیات پر ہے، اللہ پر نہیں. اس وقت کہاں راستہ تھا؟ کوئی راستہ تھا؟ سمندر ہے اور ادھر سے لشکر آ گیا ہے. کلا ان معی ربی سیہدین. اب دیکھیے ایمان کہہ دینا آسان ہے، ہوا معکم اینما کنتم، جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. لیکن اس کا یقین قائم ہو جائے تو زمین و آسمان کا فرق واقع ہے. جی دیکھیں عروج، یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن انہوں نے سمجھانے کا دیکھیں ان کا کتنا اچھا طریقہ ہے کہ بندے کے پاس سمجھ آ جاتی ہے، سمجھ آنی چاہیے. اور جو بہت سارے میں الحمدللہ عالموں کو سنا ہے اور بھی ہیں، لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب جو ہیں، ایک دیکھو کتنی دیسی حساب سے ہم عام آدمی کو لے کہ آپ گاؤں میں ہو، گاؤں کی مثال دی کہ ہم لوگ ان جن کو سنا رہے ہیں پاکستان میں شہر ہو گاؤں ہو، لیکن گاؤں میں ایک بندہ ہے، وہ غریب آدمی، اس کی کوئی 10-15 بھینسیں ہیں، تو اس گاؤں میں چوری کا رواج ہے. لیکن اس گاؤں کا جو چودھری ہے وہ اس غریب آدمی کا بہت اچھا دوست ہے. اچھا، چوروں کو، بدماشوں کو، لٹیروں کو سب کو پتا ہے کہ یار یہ چودھری فلان، چودھری مثال سمپل ایک دیا، چودھری کا یہ دوست ہے تو اس پہ ہاتھ نہیں ڈالنا. اور وہ اپنے آپ میں، جو غریب آدمی اپنے آپ میں سوچتا ہے کہ میں مضبوط ہوں، کہ میرا یہ چودھری دوست ہے، میرے اوپر کوئی لڑائی کرے گا، کچھ کرے گا، کوئی حملہ کرے گا تو میں وہ اس کا وہ اس حد تک اس کو انسان کے دوست ہونے کی وجہ سے اس کے اندر اتنا یقین ہے. ایک اور مثال میں نے کسی عالم سے سنی تھی، آپ چھوٹے بچوں گھروں کے اندر جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، باپ خاص طور پہ وہ اس کو چھوٹے 2-3 سال کا بچہ ہو یا سال کا ہو تو کس طرح اچھالتے ہیں، وہ بچہ کیوں نہیں ڈرتا؟ کیونکہ اسے پتہ ہے اس کا باپ اس کے ہاں، ساتھ، اس کو پتہ ہے، یقین 100% میرا نیچے باپ ہے، وہ مجھے پکڑ لے گا، اور 99% 100% وہ پکڑ لیتا ہے. حالانکہ یہ کچھ لوگ دنیا صاحب سے کہتے ہیں کہ یہ بچوں کو نہیں کرنا چاہیے، بعض کا بچے خدا نہ ہاتھ پھسل جائے، لیکن یہ مثال میں نے کہیں سنی تھی کہ وہ بچہ کھلکھلاتا ہے، بچہ ہنستا ہے کہ میرے نیچے میرا باپ ہے، مجھے سنبھال لے گا. اسی لیے میں کسی کا نام نہیں لے رہا. سیاست میں تو ایک حکمران تھا، تو وہ سیاسی حکمران تھا، تو اس کا پیچھے لانے والا وہ فوجی حکمران تھا. تو وہ یہ تاریخ کی بات ہے، وہ جو سیاسی حکمران تھا تو ابھی بھی وہ زندہ ہے ماشاءاللہ، تو وہ کہتا تھا میری کرسی بہت مضبوط ہے. اس کو لانے والا کون تھا؟ فوجی حکمران. جو ملک کی طاقت، ہمارے ملک میں اصل طاقت کس کے پاس ہے؟ جو فوج کے پاس ہے. تو وہ اس کو لانے والی فوج تھی، اور وہ اسے سب کو پتا، تو وہ کہتا میرا قلعہ بہت مضبوط ہے. قلعہ بھی کہا تھا اس نے، پنجابی میں قلعہ کہہ دو تو وہ قلعہ وہ جو بھینس کو باندھنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس نے کہا کہ قلعہ مضبوط ہے. ایک موقع پہ کہا تھا میری کرسی کو کوئی نہیں لا سکتا. اور وہ جو فوجی حکمران ہے وہ اب اللہ کے پاس چلا گیا، اللہ اس کو بھی غنی کی رحمت کرے. کہتے ہیں ہر جو مر گیا نا، آپ کا بھلے دشمن اس کے لیے دعا کرے، کیونکہ کل کے لیے کوئی کل کو آپ کے لیے دعا کرے گا. تو اس نے وہ بھی کہتا تھا کہ میری کرسی بہت مضبوط ہے، لیکن کرسی کسی کی مضبوط نہیں ہے، کرسی اللہ کی مضبوط ہے. ایک اور میں اسے مثال دے دوں ویور، ایک پرانے زمانے کی بات ہے، بہت پرانے زمانے کی. ایک کسی کوئی جرم کی سزا کسی بادشاہ نے کسی کو دے دی، سزائے موت. وہ دربار میں غریب آدمی تھا، رو رہا ہے میرے بچے مر جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، مجھے معاف کر دیں. تو اس نے اس بادشاہ کو بھی ترس آ گیا. بادشاہ نے کہا اچھا تمہیں معاف کرتا، لیکن شرط ہے. تو اس نے کیا جی کیا شرط ہے؟ میں آپ کی ہر شرط ماننے کو. اس نے سوچا پتہ نہیں کیا مانگے گا مجھ سے، یا کوئی مجھ سے مزدوری کرائے گا یا کیا کرائے گا. بادشاہ نے دربار لگا ہوا تھا. یہ تاریخ کی بات ہے لیکن سچی بات ہے، کتنی پرانی ہے وہ نہیں پتا. تو میں نے کہیں پڑھی یا ایسے ہی کہیں سنا. تو بادشاہ نے کہا جی سردی کا زمانہ تھا. بادشاہ نے کہا تم دریا کے کنارے ساری رات تمہیں کھڑا کیا جائے گا ننگا،
अच्छा ٹھیک ہے. اور اگر تم بچ گئے اور بادشاہ کو یقین تھا کہ اس نے بچنا تو ہے نہیں, چلو اس کی جو روگ آ رہا ہے, اتنے ہاہاکار مچا رہا ہے, تو اس کو ایسے ہی مار دو, تو مر تو اس نے جانا, پانی ٹھنڈے پانی میں ہی مر جائے گا. ٹھنڈے پانی میں مر جائے. اس نے کہا ٹھیک ہے منظور, وہ جناب خوش ہو گیا. تو وہ بادشاہ نے اپنے جو محافظین اس کو کہا کہ آپ نے کھڑے رہنا چاروں طرف, اس کے تھوڑا دور ہٹ کے, اور اس کو دریا کے کنارے جا کے ننگا کر دے, کھڑا کر دے. وہ جناب اس کو رات آئی تو اس کو جو اس کے بادشاہ کے فوجی تھے یا سپاہی تھے اس کو لے گئے دریا کے کنارے. تو اس دریا, اس سائڈ پہ ایک کنارہ تھا دریا بیچ میں, اور اس سائڈ پہ بھی کنارہ. تو وہ اس کو بادشاہ کے جو فوجیوں نے نا اس کو ننگا کر دیا کپڑوں کے بغیر اور کھڑا کر دیا, اور پیچھے ہٹ کے 2-3 سائڈوں پہ وہ انہوں نے ٹینٹ لگایا ہوگا, جو بھی تھا وہ بھی انہوں نے اپنے بندوبست کر کے وہ بیٹھ کے یہ سوئے نا, یا مرے گا تو پکڑ لیں گے, تو یہ اپنا بھاگے نا. مین تو ان کا تھا کہ بھاگے نا. تو وہ اس نے جناب وہ رات ہو گئی, اس کو ننگا کھڑا کر دیا اور وہ کھڑا ہو گیا. کام شروع ہو گیا, اس کا مطلب ٹائم شروع ہو گیا کہ صبح اتنے بجے تک تم بچ گئے تو بچ گئے. اچھا وہ تو خیر وہ محافظ پیچھے ہو گئے. تو یہ اس نے نا دریا کے اس کنارے, ایک تو اللہ سے دعا تو مانگی اس نے, وہ تو اللہ نے اسباب پیدا کیے, تو دنیاوی حساب سے دریا کے اس کنارے نا, جیسے کہ دریا ختم کنارے پہ ایک جھگی تھی, اچھا جی, اس جھگی کے اندر کوئی دیا جل رہا تھا. ٹھیک ہے. تو وہ بہرحال وہ جو محافظ تھے وہ ایک آدھ کھڑا رہا, باقی سو گئے. تو وہ جناب صبح جب انہوں نے دیکھا رات گزر گئی, تو جو وہ صبح اس کو دیکھا تو وہ زندہ, اس کو پکڑ کے وہ لے گئے بادشاہ کے پاس. اچھا بادشاہ نے اس کا دربار لگا, تو جو پرانے بادشاہ تھے, اچھے بادشاہ تھے, اس نے اپنے وعدوں سے مکرتے نہیں تھے. تو وہ بادشاہ بھی حیران ہوا. تو وہ اس سے کہتا ہے کہ جب اس کی باری آئی, اس کو پیش کیا گیا, تو اس کو کہتا ہے چلو ٹھیک ہے, تمہیں میں نے اپنا وعدہ پورا کیا, درباریوں کے سامنے معاف کر دیا, لیکن تم یہ بتاؤ تم بچے کیسے. اس نے اپنی کہانی شروع کی. کہتے ہیں بادشاہ سلامت, جب مجھے ننگا کھڑا کیا گیا اور پیچھے مجھے یہ بیٹھ گئے میرے پیچھے کہ یہ بھاگ نہ جائے فوجی آپ کے یا سپاہی, تو مجھے دریا کے اس کنارے مجھے وہ دیا ایک لگا نظر آیا. میں اس کو دیے کو ایک بنا لیا اپنے اندر ایک طاقت, اور اس کو میں دیکھتا رہا, اور دیکھ دیکھ کے یہ اسے دیے کا اتنی دور سے اس کو گرمی نہیں آ سکتی تھی, گرمی آئی نہیں, لیکن اس نے یہ تصور کر لیا کہ یہ رات ختم ہو رہی ہے, رات ختم ہو رہی ہے, رات ختم ہو, اتنا ٹائم رہ گیا, اتنا ٹائم رہ گیا. اس نے اس سے ہمت بندنا اس کی شروع ہو گئی, اور دیے کو اس نے مرکز بنا لیا کہ یہ دیا جو ہے یہ رات ہے, اور صبح جو ہے نا وہ ہونے والی, صبح ہونے والی, صبح ہونے والی. ایسے ہی بچہ جب اس کے اندر تصور ہوتا ہے کہ میرے باپ نے مجھے پھینکا اوپر, تو میرا باپ نیچے ہے. ایسے چودھری کی جو بات ہے کہ چودھری میرا دوست ہے, مجھے کیا ڈر ہے. آپ کا کوئی محلے میں کے اندر, شہر کے اندر کوئی تھانے دار ہے دوست, یا کوئی بڑا افسر ہے, تو ہر بندے کو آپ پنگا لے لو گے, میں اس کو مار, اس کو مار. دنیاوی بات کر رہا ہوں, اسے پتہ میرا پیچھے ہے یا مجھے خطرہ کوئی نہیں. تو بادشاہ نے اس کو اس کی وہ جو دیکھ کے اس کو معاف کر دیا, اس کی ہمت پہ بھی, اور اس کو معاف کر دیا. وہ تو بادشاہ سلامت تھا اور وہ نیک تھا, لیکن بات یہ ہے کہ اس بندے نے امید ختم نہیں کی. اصل جو ٹاپک ہے کہ امید کبھی ختم نہیں کرنی چاہیے. ایسی دیے کی طرح انسان کو ہونا چاہیے کہ یہ آج پریشانی ہے نا, یہ ختم ہو جائے گی. اب جو کل پرانا اللہ پہ یقین, اور اللہ سے 2 دن پہلے جو ہم نے ولاگ بنایا وہ کیا تھا, وہ بھی اسی ٹاپک پہ تھا نا, کہ اللہ پہ یقین آپ نے رکھنا ہے, اور اللہ آپ کے ساتھ ہے. ہاں آپ ناجائز نہ ہو, آپ اگر ناجائز کوئی کام کر رہے ہو تو جی اللہ ساتھ ہے, تو اللہ ناجائز کا تو ساتھ نہیں دیتا. آپ ظلم کر رہے ہو, آپ کسی کا حق کھا رہے ہو, آپ کسی کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہو, کسی کے بچوں کو موقع مار کے اپنے بچے پال رہے, تو یہ کام نہیں. تو اللہ ساتھ دیتا ہے اگر آپ اپنے حق پہ ہو, آپ اپنے صحیح رستے پہ ہو. مایوسی جو تو مایوسی سمجھ آئی ڈاکٹر اسرار کی کہ انسان کو اپنے اندر مایوس نہیں ہونا چاہیے. اگر وقتی طور پہ ہم لوگ انسان ہیں اور کمزور, انسان کمزور ہے, کوئی برا وقت آتا ہے تو تھوڑا سا مایوسی رہتا ہے. وہ انہوں نے یہی تو کہا جیب میں پیسے ہیں تو یہ پیسوں کی طاقت نہیں ہے, آپ کا یقین وہ ہے جب آپ کے پاس پیسے نہ اور اللہ پہ یقین. بالکل. بظاہر انہوں نے کہا جی آپ کے جیب میں 10,000 15,000 20,000 10 لاکھ ہے, تو آپ کو
जाएगी। कुछ भी खरीद सकता हूँ, हाँ। मैं कार ले सकता हूँ, ये ले सकता हूँ, वो एक मिसाल दी गई है। तो इसी तरह के अक्सर यकीन वो है कि आपकी जेब में कुछ भी नहीं हो हाँ। तो आपको अल्लाह है ना, अल्लाह आगे मेरा सबब पैदा करेगा। और अपनी सही पैदा करो, अब घर से निकलो, लेकिन अल्लाह पे यकीन है कामिल होना चाहिए। और दूसरा सबक है उम्मीद किसी भी सूरत में जब तक आपकी सांस है उम्मीद खत्म नहीं करना चाहिए। बेशक। उम्मीद जिंदगी है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी मतलब बड़ी हदीस है कि मायूसी कुफर है, यानी मायूस होना इसका मतलब है कि आप अल्लाह पे यकीन ही आपका नहीं है, तो ये कुफर से तशबीह दी गई है। तो व्यूअर इसका हम कंक्लूड करते हैं इस स्पीच को। हर इंसान को ये आम लफ्ज़ों, आम इंसानों की ज़बान में, आम लोगों के तरीके से, डॉक्टर साहब मैं इनको इसलिए ज़्यादा पसंद करता हूँ, ये आम लोगों की ज़बान में बात करते थे। और अल्लाह पाक इनको गरीक़ रहमत करे। और आपको भी दुआ करनी चाहिए कि जो यहाँ से चला गया है इस दुनिया से, उसको सब दुआ का हकदार है। आज हम किसी के लिए दुआ करेंगे और कल कोई हमारे लिए करेगा, क्योंकि ये दुनिया तो 4 दिन की है। ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना तेरी ना मेरी, 4 दिना दा मेला दुनिया, फिर मिट्टी दी ढेरी। असल तो मिट्टी की ढेरी है, और ढेरी भी नहीं रहती बाद में। हमने जो पिछला व्लॉग बनाया था, वो बंदा मर गया तो उसके बाद ढेरी भी खत्म हो गई, वो खत्म। ढेरी भी चंद सालों, एक नस्ल तक होती शायद। बहुत कम लोग होंगे जो जिसके किसी की दादा की कब्र हो, बहुत कम लोग हैं। मेरे वालिदैन की है, आपके वालिदैन की होगी, लोग जाते नहीं। 3-4 नस्लों पीछे मेरा नहीं ख्याल आम लोगों की नहीं है, किसी बादशाह की संभाली होगी, कोई वलियों की, पैगंबरों की, या मतलब औलिया अल्लाह, वो है। आम आदमियों की हम बात कर रहे हैं। तो मायूसी नहीं होनी चाहिए। आखिरी इसको व्लॉग खत्म करते हैं। मायूस होना कुफर है, आपको मायूस नहीं होना। अपनी हिम्मत रखें, अल्लाह पे बिलीव रखें, अल्लाह है, और अल्लाह है तो आप उस पे यकीन करना है। और हमारा ये काविश अच्छी लगे और इसको लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब करें। और लेडीज हैं, लेडीज के लिए आप बोलो कि आपको हिम्मत रखनी है। औरतों को तो मैं तो इस बात बहुत बड़ी इसकी हूँ कि औरतों को कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि औरतों के साथ अक्सर ज्यादती होती रहती है, घर में भी, बाहर में भी, मामलात में भी। लेकिन ये कि उनको मायूस नहीं होना चाहिए अल्लाह, क्योंकि अल्लाह उनके साथ है। और अल्लाह पाक जब आपके साथ है तो आप बड़ी से बड़ी मुश्किल को पार कर लेते हो। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपके थैंक यू सो मच। अब हम यहाँ से ये ब्लॉग खत्म करते हैं। नेक्स्ट कोई दूसरा टॉपिक लेके दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर है। ओके व्यूअर, दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह किसी दूसरे टॉपिक के साथ। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।